تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات و خیرات صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کی ترغیبات 6 انداز میں بیان کی، اور انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کیا کرو، عبادت کیا کرو، بندگی کیا کرو۔ اس لیے کہ اگر دنیا کے لیے کرو گے تو جو تعریف کر رہے ہیں یا تو وہ دنیا سے چلے جائیں گے، یا جنہوں نے تعریف کی نیت سے یہ خرچ کیا ہے، عبادت کی ہے، تو وہ خود چلا جائے گا۔ اللہ کی ذات عالی ہے، باقی ہے، اس کے پاس جو اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے، انعام ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کاروبار کے لیے آیت نمبر 275 میں، یہاں سے چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے کاروبار، آدمیوں کا پیسہ جس میں انویسٹ کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، اور اس تجارت کے ذریعے سے نفع ہوتا ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے، تو ارتھ ویوستھا جو ہے وہ صحیح رہتی ہے۔ اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی کاروبار، ویپار کے ذریعے سے بیان کیا۔ لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں فساد ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچ رکھا کہ بھئی ہم چیزیں نہ خریدیں، ہمارے پاس تو مال ہیں، ہم مال ہی غریبوں کو قرض دیں، پھر سود لگائیں تاکہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں اور ہم جو ہے مالداری رہیں۔ تو نظام کو بگاڑنا، نظام میں فتنہ لانا، یہ سود ایک بہت بڑا مرض ہے۔ سود پہلا بیج ہے جس نے دنیا کے کاروباری نظام کو، ارتھ ویوستھا کو، کاروبار کو، مارکیٹنگ کو، جس نے سب سے زیادہ لوس دیا ہے نا، نقصان دیا ہے، وہ سود ہیں۔ سنیے اللہ جل شانہ نے کیا یہ اچھے انداز میں اس معاملے کو انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت میں اس طرح اٹھیں گے جیسے انہیں جن لگ گیا ہو، جیسے جنات لگنے والا آدمی بکواس کرتے ہوئے اٹھتا ہے، قیامت میں سے اٹھیں گے۔ اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کے حکم کو بدل کے یہ کہا تھا کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہیں، حالانکہ بیع حلال ہے، سود حرام ہے۔ انہوں نے حلال کو حرام سے تشبیہ دی کیونکہ ان کے دماغ میں حرام بھرا ہوا تھا، حالانکہ اللہ جل شانہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ ہاں، جو اس نصیحت کے بعد اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی اس نصیحت کے بعد رک جائے تو جو اگلا قرضہ ہے وہ قرضہ وہ لے لے، اور جو اس نے فلہ ما سلف کے 2 معنی ہیں، اگلا جو قرضہ ہے سودی وہ قرضہ لے لے لیکن سود نہ لے، اور جو کچھ پہلے لے چکا ہے وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لے اللہ معاف کرے گا۔ اس کا معاملہ دل کی نیت کا تو اللہ کے حوالے ہیں۔ ومن عاد، اور پھر بھی اگر کوئی سود کو نہیں چھوڑتا تو یہ قرآنی آیت کا اللہ کے قطعی حکم کا انکار ہے، تو وہ آدمی تو جہنم والا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ نظام ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ہے بیع کو، بیع کہتے ہیں بیع، باع یبیع بیعن، اس کے معنی کاروبار، ویپار کرنا، بیع و شراء، خرید و فروخت، لین دین، مارکیٹنگ اس کو کہتے ہیں، اور انکمنگ آؤٹ گوئنگ، ایکسپورٹ امپورٹ، یہ ساری چیزیں تو مارکیٹنگ کی ہے۔ لیکن سود تو کا پیسوں سے پیسہ لینا، یہ آدمی کے نظام کو، دنیا کا نظام کو برباد کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا کا نظام پورا درہم برہم ہو رہا ہے، ہر چیز پر آج سود لگا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سود کو حرام کیا ہے، اور جسے اللہ حرام کہہ دے، عشق خداوندی یہ ہے، اللہ کی محبت یہ ہے کہ انسان
اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے سر تسلیم خم کر لے، ماننے کے لیے آ جائے، اسی کا نام مسلمان ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حلال کمائی میں برکت نصیب فرمائے، سود ربا سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔